على محمد صلى الله عليه وسلم. اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم. بخاری شریف باب کتاب الجمعہ. باب اس میں جو آج ہم پڑھیں گے خطبۃ علی المنبر، ممبر پر خطبہ دینے کا بیان. وقال انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں خطب النبی صلی اللہ علیہ وسلم علی المنبر، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ممبر پر خطبہ دیا. دیکھیں یہ حدیث اور ان کے موضوعات، یہ ہمیں لگ رہا ہوگا کہ اتنی چھوٹی چھوٹی چیزیں جو ہیں وہ بھی بیان کی جا رہی ہیں، چھوٹی بھی بڑی بھی، لیکن یہ محدثین اکرام کی محنت ہے اور انہوں نے دین کو، کام کو اس طرح سے جمع کیا، کیسے کیسے تدریج ہوئی، کیسے کیسے جو احکامات ہیں وہ آتے گئے اور ان پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو عمل فرماتے گئے. صحابہ کرام رضوان اللہ مجمعین نے پھر ان کام پہ کیسے عمل کیا، جب چیزیں بڑھتی گئیں تو انہوں نے کیسے اجتہاد کیا اور اس اجتہاد سے ہمارے لیے انہوں نے بہت ساری آسانیاں پیدا کی. تو پہلے ممبر نہیں تھا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کھجور کے ایک تنے سے ٹیک لگا کے خطبہ دیا کرتے تھے، پھر ممبر بنا. اور یہ ممبر بننے کی تفصیل ہے، بڑا دلچسپ یہ عنوان ہے حدیث، جو دو حدیث اس میں ہم پڑھیں گے اور اس سے آپ کو بہت سی چیزوں کا پتہ چلے گا انشاءاللہ. تو حدیث ہے 875. حضرت ابو حازم بن دینار رحمۃ اللہ علیہ سے یہ روایت ہے. فرماتے ہیں ان رجالا اتوا سہل بن سعد سعدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کہ دو اشخاص جو ہیں وہ حضرت سہل بن سعد سعدی کے پاس تشریف لائے. وقدم ترو فی المنبر من معودہ، اور وہ اس بات پہ بحث کر رہے تھے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ممبر جو تھا وہ کس لکڑی سے بنا ہوا تھا. فسألوا عن ذلک، تو انہوں نے حضرت سہل بن سعد سے اس کے بارے میں پوچھا کہ وہ ممبر جو تھا وہ کس لکڑی سے بنا ہوا تھا. فقالت، انہوں نے فرمایا واللہ انی لعارف مما ہوا، کہ اللہ کی قسم میں جانتا ہوں کہ وہ کس چیز سے بنا ہوا تھا. وَلَقَدْ رَأَيْتَهُ أَوَّلَ يَوْمٍ مُذِيعًا، میں جانتا ہوں، دیکھا تھا میں نے اول دن جب وہ بن کے آیا تھا. وَأَوَّلَ يَوْمٍ جَلَسَ عَلَيْهِ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور پہلا دن جس دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس پہ تشریف فرما ہوئے. ارسل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم إِلَى فلانۃ امرأۃ قد سماها، کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک عورت جس کا نام بھی انہوں نے بتایا، یہ نام بھول گئے تھے، کہ اس کی طرف کسی کو بھیجا یا اس کو پیغام دیا. اور اس کو پیغام کیا دیا کہ مری غلامک النجار، کہ اپنے بیٹا جو تمہارا یہ لکڑی کا کام کرتا ہے، بڑھئی ہے، اس سے یہ کہو یعمل لی اعوادا اجلس علیہن اذا کلمت الناس، کہ اسے کہو کہ میرے لیے لکڑی کا ایک لکڑیاں جوڑ کے تو میرے لیے ایک ایسی چیز بنا دے جس پہ بیٹھ کے میں لوگوں کے ساتھ گفتگو کروں. فامرت ہو، اس عورت نے پھر اس اپنے بیٹے کو یا جو بھی شخص تھا اس کو حکم دیا، اسے کہا. فعملها من طرفاء الغابۃ، تو اس نے غابہ ایک درخت ہے جس کو ہم جھاؤ، اردو میں جھاؤ کہتے ہیں، تو اس کی جو مختلف اس کی چھال تھی یا لکڑیاں تھیں، اس سے اس نے یہ ممبر جو ہے وہ بنایا. ثم جاء بها، پھر وہ لے کے آیا اس عورت کے پاس. فارسلت الى رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو اس نے اسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بھیج دیا. فامر بها، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا. فوضعت ها هنا، کہ اس کو یہاں رکھو، یعنی جہاں وہ رکھا ہوا تھا. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں، حضرت سہل بن سعد ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ ثم رأیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا اس کے اوپر یعنی چڑھتے ہوئے، صلی اللہ علیہ، اس کے اوپر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھی. وکبرا، تکبیر کہی. وہو علیہ، تکبیر کہی تو آپ اس کے اوپر تھے، یعنی نماز پڑھی تو اس کے اوپر تھے، تکبیر کہی تو اس کے اوپر تھے. ثم رکع وہو علیہ، رکوع کیا تو اس کے اوپر تھے. ثم نزل القہقرہ، پھر الٹے پاؤں نیچے آئے. فسجد فی اصل المنبر، تو ممبر کی جڑ ہوتی ہے یا بنیاد ہوتی ہے، مطلب نیچے آ کے اس پہ سجدہ کیا. ثم عاد، پھر اس کے اوپر چڑھ گئے. فلما فرغ، جب اس سے فارغ ہوئے، اقبل علی الناس، تو لوگوں کی طرف رخ کیا. فقال، اور فرمایا، ایھا الناس انما صنعت ھذا، میں نے یہ سب کچھ اس لیے کیا، لتأتموا ولتعلموا صلاتی، کہ تم لوگ میری اقتداء کرو اور میری نماز سیکھ لو. اب اس حدیث میں بہت سارے پہلو ہیں جن پہ گفتگو کی جا سکتی ہے، لیکن یہاں پہ اصل پیغام کیا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ممبر بنوایا اور اس ممبر پہ چڑھ کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھ کے لوگوں کو دکھائی، رکوع کر کے، سجدہ کر کے، اور جب سجدہ کا وقت آیا تو نیچے اتر آئے، نیچے آ کے سجدہ کیا. لیکن باقی سارے اعمال جو تھے وہ اونچے ہو کے کیے تاکہ لوگ جان لیں کہ نماز کیسے پڑھی جاتی ہے. تو لیکن اصل مقصد کیا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم
اس ممبر کو استعمال کرتے تھے۔ اگلی حدیث بھی پڑھ لیں پھر ہم تھوڑی سی تفصیل دیکھتے ہیں۔ ان جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ قال، جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کانا جزء یقوم علیہ النبی صلی اللہ علیہ وسلم، ایک کھجور کا تنا تھا جس کے ساتھ ٹیک لگا کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ دیا کرتے تھے۔ فلما وضع له ممبر، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ممبر بن گیا، سمعنا لجزع مثل اصوات العشار، تو ہم نے آواز سنی ایسے اس تنے کی، اشار کی طرح۔ اشار کہتے ہیں 10 ماہ کی گابن اونٹنی کو، جب اس کا بچہ پیدا ہونے لگتا ہے تو اس کو جو درد کی شدت سے اس کی آہ نکلتی ہے یا آواز نکلتی ہے، وہ کہتے ہیں کہ اس طرح کی آواز ہم نے اس تنے سے سنی، اس کے اندر سے اس کے رونے کی آواز آئی اور اس کے تکلیف دہ آواز آئی۔ حتی نزل النبی صلی اللہ علیہ وسلم، یہاں تک کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس ممبر سے نیچے اتر آئے۔ فوضع یدہ علیہ، تو اس کے اوپر اپنا ہاتھ رکھا۔ قال سلیمان، اچھا اس حدیث کا پھر ایک اور ترک ہے، قال سلیمان ان یحیی اخبرنی حفص بن عبید اللہ بن انس انہ سمع جابر، انس جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اور لوگوں نے بھی سنا اور انہوں نے اس کو روایت کیا۔ اب یہ روایت کیا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پہلے کھجور کے ایک تنے کے ساتھ ٹیک لگا کے خطبہ دیا کرتے تھے۔ ظاہر کبھی خطبہ لمبا ہو جاتا تھا تو آپ کے لیے زیادہ دیر کھڑا رہنا مشکل ہوتا تھا، تو پھر کھجور کا ایک تنا گاڑا گیا مسجد کے اندر اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے ساتھ ٹیک لگا کے خطبہ دیا کرتے تھے۔ پھر ایک خاتون تھی انصار کی، ان کا نام عائشہ بتایا گیا ہے، اور انہوں نے یہ کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا میں آپ کے لیے اپنے بڑھئی بیٹے سے میں ممبر نہ کوئی ایسی چیز نہ بنوا دوں کہ جس کے اوپر کھڑے ہو کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھ کے خطبہ دے لیا کریں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس تجویز کو پسند فرمایا اور اسے کہا کہ ٹھیک ہے، آپ میرے لیے آپ اس طرح کا ممبر بنوا دیں۔ یہ ہم پچھلے حدیث میں پڑھ چکے ہیں کہ پھر اس نے اپنے بیٹے سے کہا اور ممبر آیا اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس ممبر پہ چڑھ کے خطبہ دیا کرتے تھے بیٹھ کے۔ تو جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ممبر پہ خطبہ دینا شروع کیا اور اس تنے کو یہ احساس ہوا کہ اب میرا وہ جو اعزاز تھا وہ باقی نہ رہا، تو وہ اتنی زور سے رویا کہ اسے نمازیوں نے بھی سنا، اور اتنی یعنی درد کی شدت سے جیسے آواز ہوتی ہے اس طرح کی آواز تھی، حتیٰ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ممبر سے نیچے تشریف لائے اور اس کے اوپر ہاتھ رکھا تو اسے سکون آیا اور وہ خاموش ہو گیا۔ بعض روایات میں یہ آتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وعدہ فرمایا کہ تم میرے ساتھ جنت میں جو ہوگے، تو اس کے بعد اس ستون کو جو ہے وہ قرار آ گیا۔ اس پہ بہت سی گفتگو مستشرقین نے اور ان لوگوں نے کی ہے جو معجزات کو نہیں مانتے کہ یہ کیسے ممکن ہے جی تنا رونے لگ جائے اور جو ایک بیجان چیز ہے اس کے اندر سے آواز آئے۔ لیکن یہ وہ لوگ ہیں کہ جو انبیاء کے معجزات کا انکار کرتے ہیں اور اللہ کی قدرتوں کا انکار کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے کہ وہ کس کو کب گویائی دے دے، اور یہ ہمیں پتہ ہے کہ روز محشر زمین بھی گواہی دے گی، ہمارے ارد گرد کی چیزیں بھی ہمارے حق میں یا ہمارے خلاف معاذ اللہ گواہی دیں گی۔ تو اللہ تعالیٰ کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے کہ وہ بے جان چیز کو بھی گویائی دے دے۔ تو یہ گویائی اللہ نے کھجور کے اس تنے کو دی تھی اور وہ رونے لگ گیا تھا، اور پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو جب اس کے پر ہاتھ رکھا تو اس کے اندر سکون آیا۔ تو یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ تھا، اور اس طرح کے بارے میں یہ آتا ہے کہ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مصلے کے قریب گاڑا گیا تھا۔ جب ممبر بن گیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم ممبر پہ خطبہ دیتے تھے تو لیکن تب بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی جو نماز پڑھتے تھے وہ اس تنے کے قریب آ کے پڑھا کرتے تھے۔ تو پھر جب مسجد کے اندر توسیع کی گئی تو اس وقت کچھ مختلف روایات ہیں۔ ایک روایت یہ ہے کہ اس تنے کو حضرت ابی بن کعب لے گئے اور وہ ان کے گھر میں ہی رہا یہاں تک کہ وہ بوسیدہ ہو گیا اور ختم ہو گیا۔ ایک روایت یہ بھی آتی ہے کہ اس تنے کو وہیں پہ زمین کھود کے تو اس کے اندر دفن کر دیا گیا تھا۔ واللہ عالم، یہ 2-3 روایات ہیں جو اس کے بارے میں بیان کی جاتی ہیں۔ حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں آتا ہے کہ جب یہ حدیث بیان فرماتے تھے تو وہ روتے تھے اور کہتے تھے کہ اللہ کے بندو، یہ لکڑی بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت سے تڑپتی تھی، تو تم لوگوں کو آپ کی زیارت اور آخرت میں ملاقات کا زیادہ شوق اور تڑپ ہونی چاہیے۔ تو بہرحال جی اس سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے خصوصی ممبر بنوایا گیا تھا جس پہ چڑھ کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ دیتے تھے، اور یہ ممبر بہت عرصے تک رہا، اور بعد میں پھر جب یہ کوئی آتش زدگی ہوئی تھی مسجد کے اندر، وہ جل گیا تو پھر نیا ممبر جو ہے وہ بنایا گیا۔ اور دوسری ہمیں یہ چیز پتہ چلتی ہے کہ اللہ تعالیٰ جمادات کے اندر بھی گویائی پیدا کر سکتا ہے اور نباتات کے اندر بھی، ہر چیز کے اندر جس میں وہ چاہے کر سکتا ہے۔ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ تھا، اور انبیاء کے معجزات اس طرح کے ہوتے ہیں۔ اسی موضوع پہ ایک حدیث اور ہے 877، اور یہ حدیث جو ہے
زہری عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کرتے ہیں، عن سالم عن ابی قال، فرماتے ہیں حضرت سالم بن عبداللہ جی عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بیان کرتے ہیں، قال سمعت النبی صلی اللہ علیہ وسلم یخطب علی المنبر، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو میں نے ممبر پر خطبہ ارشاد فرماتے ہوئے سنا، فقال، اور پھر فرمایا، من جاء الی الجمعۃ فلیغتسل، یعنی خطبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دیا تھا کہ جو کوئی جمعہ کے لیے آئے اسے غسل کر کے آنا چاہیے۔ یہ حدیث ہم پیچھے پڑھ چکے ہیں، اور پیچھے یہ تھی غسل کے باب میں، اور یہاں آئی ہے ممبر پر خطبہ دینے کے باب میں۔ تو یہ آج کا موضوع ہمارا یہ تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ممبر پر چڑھ کے خطبہ دیا کرتے تھے، اور یہ سنت آج تک قائم ہے۔ ہم مساجد کے اندر ممبر دیکھتے ہیں کہ ممبر ہوتا ہے اور اس پہ چڑھ کے امام جو ہیں اس پہ بیٹھ کے خطبہ دیا کرتے ہیں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔